بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافیہ کا دوسرا باب ہے مرفوعات، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم تنازع فعلان کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَإِذَا تَنَازَعَ الْفِعْلَانِ ظَاهِرًا بَعْدَهُمَا فَقَدْ يَكُونُ فِي الْفَاعِلِيَّةِ مِثْلُ ضَرَبَنِي وَأَكْرَمَنِي زَيْدٌ وَفِي الْمَفْعُولِيَّةِ مِثْلُ ضَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُ زَيْدًا وَفِي الْفَاعِلِيَّةِ وَالْمَفْعُولِيَّةِ مُخْتَلِفَيْنِ فَيَخْتَارُ الْبِصْرِيُّونَ إِعْمَالَ الثَّانِي وَالْكُوفِيُّونَ الْأَوَّلَ۔ عبارت آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف، پھر آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ جب دو فعل جھگڑا کریں ظاہر میں جو کہ اس کے بعد ہو، تو کبھی تو ہوگا فاعلیت میں، مثال کے طور پہ ضربنی واکرمنی زیدن، اور مفعولیت میں مثال کے طور پہ ضربت واکرمت زیدن، اور فاعلیت اور مفعولیت میں مختلف طور پر بصری اختیار کرتے ہیں دوسرے کے عمل دینے کو، اور کوفی اختیار کرتے ہیں پہلے کو عمل دینے کو۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں سے تنازع فعلان کو شروع کیا جا رہا ہے۔ تنازع فعلان کہتے ہیں کہ کلام میں دو یا دو سے زیادہ فعل ہو اور ان کے بعد آخر میں ایک اسم ظاہر ہو، اور اسم ظاہر میں ماقبل والے افعال کا معمول بننے کی صلاحیت ہو، اور دونوں میں سے ہر ایک کا معمول بن سکتا ہو، اور دونوں افعال میں سے ہر ایک یہ تقاضا کر رہا ہو کہ یہ اسم ظاہر میرا معمول بنے، اس قسم کو تنازع فعلان کہا جاتا ہے۔ دوسری بات جو یہاں پر سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ حضرت نے فعلان کا لفظ ذکر کیا ہے، تو صرف اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف فعل کے اندر ہی تنازع ہوتا ہے، بلکہ چونکہ عوامل میں سے سب سے قوی عامل یہ فعل ہوتا ہے، اس لیے فعل کا تذکرہ کر دیا۔ قوی کے ذکر کرنے سے باقی جو شبہ فعل ہے اس کا تذکرہ بھی اس کے ضمناً اور اس کے تبعاً آ جائے گا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ جھگڑا فعل میں ہوگا، اسی طرح یہ والا جھگڑا شبہ فعل کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ضارب و مکرم بکرن، یا اسی طریقے سے بکر شریف و کریم ابوہ، اس جیسی دوسری مثالیں یہ بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ دوسری بات ہے اس کے اندر۔ اور تیسری بات اس میں سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ یہ جو دو کا تذکرہ کیا ہے کہ دو فعلوں میں جھگڑا ہوتا ہے، یہ کم سے کم کا تذکرہ کیا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کم از کم دو فعلوں میں جھگڑا ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ 3 فعلوں میں بھی جھگڑا ہو سکتا ہے، 4 میں بھی جھگڑا ہو سکتا ہے، 5 کے اندر بھی جھگڑا ہو سکتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے تسبحون وتحمدون وتکبرون دبور کل صلاۃ ثلاثا وثلاثین۔ اب یہاں پہ دیکھیں گے کئی افعال ہیں، اس کے بعد ایک مفعول ہے، اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ یہ میرا معمول بنے۔ اور دوسری بات آگے سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ حضرت نے ذکر کیا ظاہراً، تو ظاہر کہہ کے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تنازع فعلان میں جب بھی جھگڑا ہوگا یہ اسم ظاہر کے اندر ہی ہوگا، اور اس لیے کہ اس میں ضمیر کے اندر جھگڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ضمیر کے بارے میں اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ ضمیر جس فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے وہ اسی فعل کا ہی معمول بنتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا معمول نہیں بنتی ہے۔ تو یہ ظاہر کا مطلب ہو گیا۔ اب اس کے بعد آگے دیکھیں، آگے ہے بعدہما۔ بعدہما کا مطلب یہ ہے کہ جس اسم ظاہر کے اندر جھگڑا ہوگا اس اسم ظاہر کا ان دونوں فعلوں کے بعد ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر وہ اسم ظاہر ان دونوں فعلوں کے بعد نہیں ہے بلکہ ان دونوں فعلوں کے درمیان ہے تو تب بھی جھگڑا نہیں ہوگا، یا اسی طریقے سے ان دونوں فعلوں سے پہلے ہے تو اس صورت کے اندر تو وہ مبتدا بن جائے گا، اور اس وقت بھی جھگڑا واقع نہیں ہوگا۔ یہ تنازع تب ہی ہوگا جب کہ وہ جو اسم ظاہر ہے دونوں فعلوں کے بعد ہوگا۔ اب اس کے بعد آگے جو ہے فقط یکون فی الفاعلیتی، یہاں سے اس تنازع فعلان کی کل 4 صورتیں بیان کی جا رہی ہیں، ایک ایک کر کے میں نے آسانی کے لیے یہاں پر لکھ دی ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ وہ جو جھگڑا ہے وہ فاعلیت میں ہو، یعنی دو اسم ہو، دو فعل ہو، اور اس کے بعد ایک اسم ظاہر ہو، اور وہ دونوں اس کو اپنا فاعل بنانا چاہتے ہو، جیسے کہ زید ہے، ضربہ چاہتا ہے کہ زید میرا فاعل بنے، اکرمہ چاہتا ہے کہ یہ میرا فاعل بنے۔ یہ ہے تنازع فی الفاعلیہ۔ اب دوسری صورت آگے بتا رہے ہیں، یہ فرمایا فقط یکون فی الفاعلیتی، کبھی تو یہ جھگڑا فاعلیت میں ہوگا، مثال کے طور پہ ضربنی واکرمنی زید، وفی المفعولیتی، یہ اس جھگڑے کی دوسری صورت ہے کہ یہ جو جھگڑا ہے یہ مفعولیت میں ہوگا، یعنی دونوں فعل چاہیں گے کہ جو اسم ظاہر ہے یہ میرا مفعول بنے۔ یہاں پہ دیکھیں ضربت واکرمت، دو فعل ہیں اور زید یہ اسم ہے۔ اب ضربت چاہتا ہے کہ زید میرا مفعول بنے، اکرمت چاہتا ہے کہ زید میرا مفعول بنے، یہ دوسری صورت ہوگی۔ اب تیسری صورت کیا ہے؟ فی الفاعلیتی والمفعولیتی مختلفین، یعنی جو دونوں فعل ہیں ان دونوں فعلوں کا تقاضا مختلف ہے۔
ایک فعل فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، دوسرا فعل مفعول کا تقاضا کر رہا ہے۔ اب اس میں یہ ہوگا کہ جو پہلا فعل ہے وہ فاعل کا تقاضا کرے اور دوسرا فعل مفعول کا تقاضا کرے۔ جیسے ضربہ چاہتا ہے کہ زید یہ میرا فاعل بنے، اکرمتو چاہتا ہے کہ زید میرا مفعول بنے، یہ بنے گی تیسری صورت۔ چوتھی صورت اس کے بالکل برعکس ہو جائے گا کہ جو پہلا فعل ہے ضربتو وہ مفعول کا تقاضا کرے گا اور دوسرا فعل فاعل کا تقاضا کرے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں ضربتو چاہتا ہے کہ زید میرا مفعول بنے، اکرمہ چاہتا ہے کہ زید میرا فاعل بنے، تو یہ کل 4 صورتیں بنیں گی جھگڑے کی۔ اب ان کے اندر آگے اختلاف ہے بصریوں کا اور کوفیوں کا کہ کس فعل کو عمل دیا جائے گا۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھے کہ یہ جو اختلاف ہے یہ جواز عدم جواز میں نہیں ہے، دونوں کے نزدیک چاہے آپ پہلے کو عمل دے دیں چاہے آپ دوسرے کو عمل دے دیں یہ جائز ہے۔ اختلاف اس صورت کے اندر ہے کہ بہتر کیا ہے، کس چیز کو اختیار کیا جائے گا، پسندیدہ کیا ہے۔ تو اس میں جو کوفی ہیں، کوفی کہتے ہیں کہ چاروں صورتوں کے اندر جو پہلا فعل ہے آپ نے اس کو عمل دینا ہے۔ مثال کے طور پہ جو زید ہے اس کو آپ ضربہ کا فاعل بنائیں، اکرمہ میں جو فاعل ہے وہ ضمیر نکال لیں۔ یہاں پر دیکھیں زیدن کو آپ ضربتو کا مفعول بنائیں، اکرمتو کا جو مفعول ہے وہاں پہ آپ ضمیر نکال لیں، اور یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ زید کو آپ ضربہ کا فاعل بنائیں، اکرمتو کا جو مفعول ہے اس میں ضمیر نکال لیں۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ زید کو آپ ضربتو کا مفعول بنائیں اور اکرمہ کا فاعل آپ ضمیر نکال لیں۔ تو چاروں صورتوں کے اندر کوفی پہلے فعل کو عمل دینے کو پسند کرتے ہیں، البتہ جو بصری ہیں وہ ان چاروں صورتوں کے اندر دوسرے فعل کو عمل دینے کو پسند کرتے ہیں۔ یعنی بصری یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی زید کو آپ اکرمہ کا فاعل بنائیں اور ضربہ کا فاعل آپ ضمیر نکال لیں، اور یہاں پر بھی جو زید ہے اس کو آپ اکرمتو کا مفعول بنائیں، ضربتو کا مفعول آپ ضمیر نکال لیں یا حذف کر دیں۔ اسی طریقے سے جو زید ہے اس کو آپ اکرمتو کا مفعول بنائیں، ضربہ کا فاعل آپ محذوف تو نہیں کر سکتے بلکہ اس میں ضمیر نکال لیں۔ اسی طرح سے جو زید ہے اس کو آپ اکرمہ کا فاعل بنائیں، ضربتو کا مفعول یا تو آپ حذف کر دیں یا اس میں ضمیر نکال دیں۔ تو یہ اختلاف ہے بصریوں کا اور کوفیوں کا کہ بصری کہتے ہیں دوسرے کو عمل دینا یہ پسندیدہ ہے، کوفی کہتے ہیں کہ پہلے کو عمل دینا یہ پسندیدہ ہے۔ کوفی کہتے ہیں کہ دیکھیں جو کلام ہے اس کے اندر جو پہلا فعل ہے وہ مقدم ہے، تو جب وہ مقدم ہے تو اس کا حق بھی پہلے ہے، لہذا اسی کو عمل دینا چاہیے، اور جو اسم ظاہر ہے اس کو پہلے فعل کا معمول بنانا چاہیے۔ کوفی کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جو دوسرا فعل ہے وہ اسم کے ساتھ متصل ہے، اسم ظاہر کے ساتھ، تو لہذا قرب و جوار کی وجہ سے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کو دوسرے فعل کا معمول بنایا جائے۔ باقی تفصیل انشاءاللہ آگے چل کے ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہ فرما رہے فیختار البصری جون اعمال ثانی، بصری جو علماء ہیں وہ دوسرے فعل کو عمل دینے کو پسند کرتے ہیں، اور جو کوفی ہیں وہ پہلے فعل کے عمل دینے کو پسند کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ آگے جو ہے اس کی مزید وضاحت شروع ہوگی۔